علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ و مجتہدین میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت اطہار کی محبت سے وافر حصہ نہ پایا ہو اور اس میں بڑا فخر نہ حاصل کیا ہو۔ جب ہم بزرگان دین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو محبت اہل بیت کا یہی نظارہ ان کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب حنفیوں کے امام، فقہ اسلامی کے نیر تاباں، چاروں اماموں میں عظیم الشان امتیازی حیثیت رکھنے والے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اہل بیت اکرام سے محبت ایک نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابی، یعنی آپ کی حرمت اور تعظیم و توقیر میرے اوپر اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ کے نانا جان رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر صحابہ کرام پر واجب تھی۔ آپ نے فقہی مسائل میں ایک بڑا حصہ اہل بیت اطہار سے ہی حاصل کیا۔ امام زید بن علی، امام عبداللہ بن علی جو امام زین العابدین کے صاحبزادگان ہیں، حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، آپ نے ان کی شاگردی اختیار فرمائی۔ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، ان کی بھی آپ نے شاگردی اختیار فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسری بیوی سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، آپ نے ان کی بھی شاگردی اختیار فرمائی۔ اس طرح ایک بڑا حصہ آپ نے اپنے علم کا اہل بیت اطہار سے حاصل کیا۔ گویا کہ ہمیں درس دے گئے کہ ہمیں دینی باتیں سیکھنی ہیں، سمجھنی ہیں تو اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب کر سیکھنی ہے، اس لیے کہ دینی مسائل کا معاملہ ہو، شریعت اسلامیہ کا معاملہ ہو، اسی چوکھٹ سے تو نکلا ہے، انہی کے نانا جان کے گھر سے تو آیا ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ولیوں کے امام، پیروں کے پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اہل بیت سے محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ اہل بیت کی محبت اور عقیدت آپ کے دل میں اس قدر تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس قصیدے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، کہتے ہیں حلقہ بگوشے رسول و سادہ تم، زہ نجات نمودن حبیب آیا تم، یعنی کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور سادات اکرام ان کی اولاد کا دست بستہ غلام ہوں، اور ہماری نجات کی کتنی پسندیدہ علامتیں نمودار ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں۔ آگے اسی قصیدے میں ایک بڑا پیارا شعر انہوں نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں غیر آل نبی حاجت اگر طلبم، روا مداری کے از ہزار حاجتم، کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی دعا کروں، کوئی حاجت پیش کروں اور اہل بیت کا وسیلہ نہ دوں تو میری ہزار حاجتوں میں سے، ہزار دعاؤں میں سے کوئی حاجت پوری نہ کی جائے۔ ایسے ہی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار آپ نے پورے قصیدے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ عملی طور پر بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی مثالیں وقتاً فوقتاً ظاہر فرما دیا کرتے تھے۔ ہم سرسری طور پر آگے بڑھیں اور جب حاضری دیتے ہیں ہندوستان کے اصل شہنشاہ، ولیوں میں امتیازی شان رکھنے والے خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ معین الدین حسن سنجری
ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اہل بیت کا کیا مقام ہے وہاں، تو یہاں تو ایک الگ ہی رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اہل بیت کی محبت پر ہی گویا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ہی پیارے مصرے آپ نے کہے ہیں، کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین پناہ دی است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی بادشاہ بھی حسین ہیں، شہنشاہ بھی حسین ہیں، دین حسین ہیں، بلکہ دین کی پناہ حسین ہیں۔ کیا کارنامہ کیا حسین نے؟ کہتے ہیں کہ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، سر دے دیا، نذرانہ پیش کر دیا، مگر ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے امت کے لیے۔ اس سے یہ عظیم درس دیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو، کہ زندگی میں اگر نجات کی طلب ہے، اگر کامیابی کی طلب ہے، تو اہل بیت اطہار کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ، اہل بیت اطہار سے محبت اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے نجات ملے گی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ہماری محبت پر، یعنی میری اور میرے اہل بیت کی محبت پر دنیا سے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری شفاعت نصیب فرمائے گا، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پالے گا محبت اہل بیت کے سبب۔ اور اگر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، حسد و کینہ ہو اہل بیت سے، اس کا بڑا ہی دردناک انجام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اہل بیت سے عداوت پر مرا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے اس کا آج کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بزرگان دین کی روش کو اپناتے ہوئے، تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت اطہار سے محبت کو لازم کر لیں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو اس کا درس دیں، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنا حصہ بنا لیں۔